کو بتاؤں کہ اللہ پر بھروسہ کیسا کرنا چاہیے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ کو سمجھ میں آئے گا، چاہے کسی کا انفرادی مسئلہ ہو، چاہے کسی کا محلے کا مسئلہ ہو، یا چاہے دیش کا مسئلہ ہو، آپ کو سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں۔ اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کیسے آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر میں تھے، حضور نے ایک جگہ قیام فرما لیا، ایک پیڑ کے نیچے حضور آرام فرمانے لگے۔ حضور کے پاس تلوار تھی، وہ تلوار لٹکا دی رسول اللہ نے، تلوار وہ لٹکی ایک ٹہنی پر۔ رسول اللہ آرام میں تھے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں تو صرف میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے، ایک شخص آیا اور اس نے حضور کی تلوار لی، ادھر حضور کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ کیا کہا کہ محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب آپ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نہتے ہیں، بظاہر حضور کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور تلوار لے کر کے یہ بات کہتا ہے کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا کوئی عہدہ ہو، ذرا سا کوئی پیسہ ہو، لوگوں سے تعلقات ہوں، پرشاسن سے بات چیت ہو یا پولیٹیشین سے کہیں کوئی رابطہ ہو، تو ہر آدمی یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس میں یہ طاقتیں، بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ ہر آدمی فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں اختیار تھوڑا ملا آدمی کو، جہاں کچھ طاقتیں آئیں، چاہے وہ جادوئی طاقتیں ہوں، چاہے وہ شیطانی طاقتیں ہوں، یا پھر کوئی پولیٹیشین سے تعلقات ہوں، جیسے بھی طاقتیں ہوں، اگر انسان کے پاس ذرا سی طاقت آ جائے نا تو پجامے سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر وہ دنیا کو چیلنج کرتا پھرتا ہے۔ لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے مزاج دیا جب اس کے ہاتھ میں تلوار تھی نا، اور اس نے پوچھا کہ بتاؤ محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ بہت اطمینان سے جواب دیتے، بہت اطمینان سے رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ جب ہتھیار کسی کے ہاتھ میں ہو اور ماتھے پر سلوٹیں بھی نہ آئیں اور چہرے کا رنگ بھی نہ بدلے، اور پھر بندہ یہ کہے کہ مجھے میرا رب بچانے والا ہے، تو یہ ایمان کا بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ مزاج دیا۔ تو جب اس شخص نے کہا نا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، آپ بتائیے تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، رسول اللہ بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ مجھے میرا رب بچائے گا۔ اپنے دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے ہم میں سے مجھ سمیت آپ تمام لوگ یہ سوچیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی کیفیت آ جائے، کوئی اس طرح کی سچویشن آ جائے، تو ہم کس کا نام لیتے ہیں؟ ہمارے دماغ میں اللہ آتا ہے یا پیسہ آتا ہے؟ ہمارے دماغ میں طاقت آتی ہے، پولیٹیشین سے تعلقات آتے ہیں، پرشاسن سے تعلقات آتے ہیں، یا اللہ آتا ہے؟ ہم سب سوچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ دنیا بچانے والی نہیں ہے، وہ مالک بچانے والا ہے، اور جن کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک بچانے والا ہے، قسم خدا کی ان کی طرف آنکھ اٹھانے کی دنیا ہمت نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اچھا یہ جملہ تو بڑا آسان ہو گیا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ بات بھی کہ اس جملے کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ایک بہت بڑا مسلم سائنسداں تھا، ایک صوفی کی بارگاہ میں وہ پہنچا، ایک بزرگ کی بارگاہ میں وہ پہنچا، اور اس نے جا کر کے کہا، وہ حضور حضرت کو فرما رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، یعنی وہ صوفی لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ بیٹا اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جو بندہ اللہ کا نام زیادہ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا رنگ بدل دیتا ہے، اس کا ڈھنگ بدل دیتا ہے، اس کے دل کی حالت بدل دیتا ہے، جو اللہ کا نام زیادہ لیتا ہے۔ وہ مسلم سائنسداں تھا، جو سائنسداں ہوتے ہیں وہ عقل پہ اپنی تمام چیزوں کو تولتے ہیں، وہ عقل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ تو جب اس شخص نے جا کر کے حضرت کی بارگاہ میں یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا، اور اس نے کہا کہ حضور ذات خدا میں تو بڑی طاقت ہے، لیکن اللہ کے نام میں طاقت ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا کہا اس نے کہ اللہ کی ذات میں طاقت ہے یہ تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن اللہ کے نام میں طاقت ہے کہ وہ دلوں کو نرم کر دے، یہ میں نہیں مانتا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جو اللہ والے ہوتے اللہ نے ان کو بڑی عجیب نورانی نظر عطا فرمائی ہوتی ہے، ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں مومن کی فراست سے بچو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اچھا تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تھوڑی دیر رکے اور اس مسلم سائنسداں کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس نے پڑھ تو بہت کچھ لیا لیکن یہ بھی گدھے کا گدھا ہی رہا۔ جی اس نے پڑھ تو بہت کچھ لیا لیکن یہ گدھے کا گدھا ہی رہا۔
اب جیسے حضرت نے یہ فرمایا تو مریدین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، بھیڑ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. جب حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اس کو بڑی بے عزتی محسوس ہوئی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا حضور یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ میں نے تجھے بھری محفل میں گدھا کہہ دیا، تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا تو اللہ کے نام میں کتنی برکت ہو. جی اگر گدھے کا نام لینے سے تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ اللہ کرنے سے دلوں کے حالات کیوں نہیں بدل سکتے؟ یہ فرمایا اس بزرگ نے. تو اب سمجھ میں آئی ہوگی بات آپ کو کہ جب اللہ کے رسول نے اس کافر سے یہ کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا تو اس کی کیفیت بدل گئی، اس کی حالت بدل گئی، وہ کانپنے لگا اور تلوار جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ کرنا چاہے انسان نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے یہ نظام ہی بنایا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے فرمایا نا کہ میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اور جب تلوار اس کے ہاتھ سے گری تو رسول اللہ نے تلوار اٹھائی. اب حضور نے پوچھا کہ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ جی اب حضور نے پوچھا کہ بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ فرمایا جو جملہ اس نے کہا، یہ جملہ ہم تمام لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے محمد تم لوگوں کو معاف فرمانے والے ہو، تم لوگوں کو معاف کر دینے والے ہو، مجھے اس بات کا یقین ہے. کہا تم نے ابھی سنا ہی ہے نا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. رسول اللہ نے ایسے فتح کیے ہیں لوگوں کے دل کہ اگر کوئی مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور اگر رسول اللہ اس پر فتح پا لیتے ہیں تو رسول اللہ نے گردنیں نہیں کاٹی، رسول اللہ نے گردنیں جیتی ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے نا بھائی.